بیٹا ہم حصہ غزل پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم جگر مراد آبادی کی غزل پڑھ رہے ہیں. تو اس پہ پہلے شعر کی تشریح ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں, دوسری شعر کی تشریح بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں دوسرا شعر. نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی, نہیں جاتی نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی, نہیں جاتی مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. اس میں بیٹا مشکل الفاظ کی معنی فکر انسانی, انسانی سوچ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اس کا مرکزی خیال یہ ہے شعر کا کہ انسان کی سوچ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان نے اپنی حقیقت پہچاننے کی کوشش نہیں کی. تو تشریح کرتے ہیں. اس شعر میں شاعر نے انسان کی حقیقت سے ناواقفیت اور اس کی غفلت کا ذکر کیا ہے. دنیا میں انسان نے اپنی عقل اور دانائی کے بل پر کائنات کی ہر چیز کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے اور بہت سی چیزوں کی حقیقت کا راز پا بھی لیا ہے, مگر افسوس یہ ہے کہ ساری کائنات میں تلاش و جستجو کرنے والا انسان اپنے اندر جھانکنا نہیں سیکھ پایا اور اپنی حقیقت کو آج تک معلوم نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسخیر کائنات کے لیے عقل کی دولت سے نوازا ہے, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو عقل و شعور عطا کی ہے, اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور پھر انسان کو کائنات پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور انسان اپنے ماحول میں مشاہدے میں آنے والی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے, اندیکھی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ تلاش کرنا, کھوج لگانا اور حقیقت کو معلوم کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان کی سوچ کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ اس کی سوچ پر کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے. سوچ آزاد ہے اور انسان اپنی عقل سے, اپنی فکر سے, اپنی سوچ سے اور اپنی تلاش سے کائنات کی مختلف چیزوں کے بارے میں بہت سی معلومات اس نے اکٹھی کر لی ہیں اور بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا ہے. انسان کائنات کے بہت سے سربستہ رازوں سے واقف ہو چکا ہے. بقول شاعر. چولے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا, چولے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا, معراج ارتقائے بشر دیکھتا ہوں. اور ایک اور شاعر کہتے ہیں. میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے, میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی دولت سے نوازا ہے, اس کو برے کار لاتے ہوئے انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. ابتدا میں دیکھیں انسان غاروں میں رہا کرتا تھا, اسے زندگی گزارنے کا بالکل بھی شعور نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے اس کی سمجھ, عقل و شعور بڑھتا گیا ویسے ویسے انسان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور اب جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. انسان جو ہے وہ خلا تک چلا گیا ہے, چاند پہ بھی جا پہنچا ہے, دیگر سیاروں تک اس کی نے رسائی حاصل کر لی ہے, وہ کائنات کے بہت سارے رازوں سے واقف ہو چکا ہے, اس سے پردہ اٹھا چکا ہے, وہ زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے تک اسے تلاش کر لی ہیں, سمندروں کی تہوں تک چلا گیا ہے, ہواؤں کے دوش پہ اڑ سکتا ہے, اور اس طرح انسان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں, کہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. اور ایک اور شعر ہے کہ ہے اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا, ہے اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا, یہ مشت خاک کہاں خاک میں سمائی ہے. اور بیٹا یہ سب انسانی ذہن کی ترقی کا نتیجہ ہے کہ آج سائنس کے میدان میں اس جدید دور میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے کہ انسان خود اس کو دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جیسے شاعر کہتے ہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور جب انسان اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں غور کرتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ کب وجود میں آئی, اس کی تہ میں اتنے خزانے کہاں سے آ گئے, اس کا خاتمہ کیسے اور کب ہوگا. غرض اس کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے اس کے انسان کے ذہن میں طرح طرح کی سوچیں جنم لیتی ہیں اور انسان کے ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھتے ہیں. پھر ان سوالات کا وہ جواب تلاش کرتا ہے اور بہت تلاش کرنے کے بعد وہ اس کو اپنے جوابات مل جاتے ہیں اور وہ اس طرح وہ کائنات کے بہت سے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے. جیسے شاعر کہتے ہیں. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کے نظر کہاں.
تو شاید جب دیکھتا ہے کہ انسان اپنی ذات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے سوا ہر چیز کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر میں مبتلا ہے تو افسوس کا اظہار کرتے کہ شاعر کہتے ہیں یہ انسان کیسا غافل ہے، جو کام اس کو سب سے پہلے کرنا چاہیے اس کام کو تو اسے کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ کام ہے جو اپنے باطن میں جھانکنا، اپنی تخلیق کے مقصد پہ غور کرنا، اپنی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بقول اقبال، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور بیٹا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر بار بار اس کی تخلیق کے مقصد سے آگاہ بھی کیا گیا ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر انسان ہے کہ اس قدر غافل ہے کہ اپنے اندر جھانکنے، اپنے وجود پر غور و فکر کرنے کے بجائے سارے جہاں کے بارے میں سوچتا پھرتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ پر غور کر لے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم اصغر کہا ہے، ایک چھوٹی سی دنیا کہا ہے، جب انسان اس پہ غور و فکر کر لے تو پھر وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے اور اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے، لیکن انسان اس پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اب بیٹا اس کی تشریح ہم نے مکمل کر لی ہے، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس سے اگلے شعر کی تشریح پڑھتے ہیں۔